آپ جب اہل علم ہوں گے نا تو پھر آپ حق کی بات بھی کر سکیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ کے سامنے کوئی جو مرضی بولتا رہے، تو فرمان نبی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کی نیت سے جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھتے ہیں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھنے کی نیت کی، کوشش کی، سعی کی اور اس طرف چل پڑا۔ دلوں کے اندر اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتا ہے۔ فرمان ہے جمعہ جو ہے وہ غریبوں کا حج ہے، اور جمعہ کو عید کا دن بھی کہا گیا، اور جمعۃ المبارک کو اللہ تعالی جنت میں اپنے پیاروں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ تو جمعۃ المبارک کی تو بڑی برکتیں ہیں، اور جمعۃ المبارک کو جو شخص غسل کرتا ہے اور پھر صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنتا ہے، وضو کرتا ہے، اور پھر وضو کر کے وہ مسجد کی جانب چل پڑتا ہے، اور امام کے خطبہ دینے سے قبل وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے آئندہ آنے والے 7 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ اس کے اور 3 دن کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرنے شروع کر دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعۃ المبارک کی اہتمام کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ اور پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اور خطبہ کو بغور سماعت کرنے کے لیے زیادہ توفیق کے ساتھ شمولیت کی اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو سال بھر کے معاملات وہ طے کر لیتے تھے، اور جب رمضان شریف جاتا تھا تو پھر اگلے سال کے معاملات وہ پھر شروع کرتے تھے۔ رمضان شریف میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت اتنی کرتے تھے، صحابہ کرام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، کہ پورا مہینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ وہ اعتکاف میں تو پھر اب کاروباری دنیا تو نہیں ہوتا تھے، تو دین اور اسلام کی ہی بات ہوتی تھی اور ترویج ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، ذکر اذکار ہوتا تھا۔ تو رمضان شریف گزرنے کے بعد چونکہ یہ مہینہ شوال کا جا رہا ہے، تو جہاں اور معاملات ہوتے تھے وہاں پر دینی تعلیم کا سلسلہ بھی ہمارے اسلام میں یہ رائج ہے کہ سال کا شروع ہوتا ہے نا جب شوال، تو دین اسلام کی تعلیم اور اس کی ترویج کے لیے چاہے وہ کلاس حفظ کی ہو، چاہے وہ درس نظامی ہو یا دیگر علوم دینیہ ہو، اس کی کلاسوں کا باقاعدہ اجرا اور اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ دین کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ چونکہ شوال کا مہینہ، اور شوال کے مہینے میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے عظیم بزرگ حضرت سید احمد المعروف ابو البرکات شاہ صاحب مفتی اعظم پاکستان، آپ کا وصال ہوا شوال کے مہینے میں 20 شوال کو۔ تو آپ کی زندگی بھی بڑی جدوجہد کے ساتھ بھری ہوئی، یہ داتا گنج بخش علی جویری کے ساتھ آپ کا مزار شریف ہے۔ آپ کا مزار آج بھی تشنگان علم کے لیے ایک روحانی مرکزی جگہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر آپ کے جو شاگرد ہیں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، شاگردوں کا نام ہے۔ یعنی ہم اگر نظر دوڑائیں نا سید ابو البرکات شاہ صاحب کے شاگردوں پر، تو محدث قصوری، محدث بصیر پوری، مناظر اسلام ضیاء اللہ اشرفی سیالکوٹی، مفتی احمد یار خان آپ کے ہم عصروں میں گجرات، یعقوب شاہ صاحب گجرات، اتنی لمبی فہرست ہے کہ میں بات کروں گا تو شاگردوں کی فہرستی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی خدمت اسلام کی، اتنے بڑے بڑے نام پیدا کیے آپ کے شاگردوں نے۔ تو آپ
اتنے بڑے عالم دین تھے کہ آپ نے نا ہر شعبے میں کام کیا ہے. سید بھی تھے، آل نبی بھی تھے، اولاد علی بھی تھے، اور خلیفہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں بھی تھے، اور آپ کو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے بھی خلافت تھی. آپ کے پاس نا لوگ تعویذ کے لیے آتے تھے، لمبی لمبی لائن لگی ہوتی تھی. تو آپ جب تعویذ کسی کو دیتے نا تو پہلے پوچھتے کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو وہ آگے سے کیا کہتا، مختلف لوگوں کی مختلف باتیں. کوئی کہتا کہ جی میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، کوئی کہتا جی میں نہیں پڑھتا. تو آپ فرماتے کہ میرا جو تعویذ ہے، ابو البرکات کا جو تعویذ ہے، وہ کیا کام کرے گا جب تم نماز ہی نہیں پڑھو گے؟ تو آپ کی یہ تبلیغ کا طریقہ ایسا تھا کہ بے شمار بے نمازی لوگ جو تھے وہ نمازی بن گئے. آپ نے مغل پورہ لوکو کیرج کے سامنے مسجد میں 52 سال خطبہ جمعہ دیا، اور اس خطبہ جمعہ کی وجہ سے آپ کے گفتگو اور کلام کو سننے والے بے شمار غیر مسلموں نے اسلام کو قبول فرمایا. سید ابو البرکات شاہ صاحب لچھے دار اور شعلہ بیانی اور اپنا یعنی درمیان میں کوئی سر لگا کے باتیں نہیں کرتے تھے، بڑی سادہ گفتگو کرتے تھے. ایک مرتبہ لاہور میں ہی ایک جلسے میں آپ کی گفتگو ہوئی، سردیوں کا دن تھا، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گفتگو کلام شروع کیا. تو آپ کے بیٹے سید مسعود احمد رضوی شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ جب گفتگو شروع ہوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے مسلسل تقریر کرتے رہے اور لوگ سنتے رہے اور ایک بھی بندہ اٹھ کر نہ گیا. تو کلام اور گفتگو جب علمی ہوتا ہے تو پھر ہر ذی شعور کو سننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو اہل علم جو حضرات ہیں ان کی گفتگو کو سننے کے لیے لوگ بڑی محبت سے بڑے ذوق سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں. تو اہل علم بنیں بھی اور بنائیں بھی اور اپنی اولادوں کو اس کی ترغیب بھی دیں، اور اہل علم کے معاون و مددگار بھی بنیں تاکہ آپ کا نام دین اسلام کے خدمت گزاروں میں شامل ہو جائے. صدر ایوب کے پاس علماء کی میٹنگ ہوئی، تو اس میٹنگ میں قانون سازی کے لیے بات کرنی تھی. تو ایوب نے کہا کہ جناب حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو آپ اتنے حق گو تھے، عالم ربانی تھے، فرمانے لگے میں تمہارے لیے کس طرح دعا کر سکتا ہوں؟ تم نے انڈیا کے جو وزیر اعظم شاستری ہے اس کی آڑتی میت کو تم نے کندھا دیا ہے جو کہ خلاف شرع ہے، تو میں تمہارے لیے دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے بہرحال عذر پیش کیا، اپنی معافی کی درخواست کی، جو بھی بات ہوئی المختصر کہ وہ شرمندہ بھی ہوا، اور پھر اس نے جو قانون پاس کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی تھی اس میں وعدہ بھی کیا کہ جناب میں انشاءاللہ یہ قانون بھی پاس کروں گا اور کرواؤں گا. یہ بات بتانے کا مقصد یہ کہ آپ جب اہل علم ہوں گے نا تو پھر آپ حق کی بات بھی کر سکیں گے. جب آپ کو معلوم ہی نہیں، آپ کے سامنے کوئی جو مرضی بولتا رہے، مثال کے طور کے اوپر حافظ قرآن اگر کھڑا ہے نماز میں جیسے مرضی قرآن پڑھتا رہے، آپ کو قرآن مجید آتا ہی نہیں تو آپ کو کیا پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا. تو فرمان نبی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کی نیت سے جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھتے ہیں. وہ کتنا مکرم ہو گیا شخص جس کے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے پر رکھے. اور کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو سیکھنے کی نیت کی، کوشش کی، سعی کی اور اس طرف چل پڑا. جب چل پڑا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو بندہ میری طرف چلتا ہے نا، اے جبریل تو اس سے محبت کیا کر.
حضرت جبریل کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو اس سے محبت کیا کر اور اس کا اعلان بھی دنیا میں کر دے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت جبریل جب اعلان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو علم دین کے حصول کے لیے صحیح معنوں میں کوشش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے اس مرکز میں ہم نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے، آپ اس تعلیم کے سلسلہ میں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی شامل کریں اور قرآن مجید کو ناظرہ، حفظ، درس نظامی، علوم دینیہ یہ پڑھانے کی ترغیب کریں، اور ختم نبوت اور ناموس رسالت اور اسلام کا جو جھنڈا سر بلند ہوگا وہ اللہ کے ان لوگوں کی وجہ سے ہوگا جنہوں نے حق کو پایا اور پھر حق کو آگے پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ ایک نوٹ فرما لیں کہ گھوڑے، خچر، گدھے، بلی کے جوٹے سے کیا وضو ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام محمد روایت کرتے ہیں حضرت حماد کے ذریعہ سے کہ ان کا قول یہ ہے کہ خچر اور گدھے کے جوٹے میں کوئی بھلائی نہیں، اور کوئی شخص خچر اور گدھے کے جوٹے سے وضو نہ کرے، البتہ گھوڑے اور ترکی گھوڑا بھی اس میں شامل ہے، بکری، اونٹ کے جوٹے سے وضو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا